میر و غالب کی دہلی، کیا وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اردو ہندی کے بہت عام سے الفاظ تو اس کو بھی نہیں سمجھیں گے آپ؟ اس زبان پہ جس پہ یہ الزام ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہے، اس کے 24 ممبر آف پارلیمنٹس میں سے صرف 5 ایسے ہوتے ہیں جو اردو زبان میں حلف لیتے ہیں۔ آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ واردات، ملزم، اتفاق، عدالت، کشمکش، لاوارث، ایسے بہت سارے نام ہیں جو بہت مقبول ہندی فلموں کے ہیں، اور میں یہ نام اس لیے یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان فلموں پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہندی فلموں کے نام جو ہے وہ اردو زبان کے بہت ہی عام ایسے الفاظ ہیں جن کو اب یہ فرق مٹ چکا ہے کہ یہ اردو کے ہیں کہ ہندی کے ہیں، کیونکہ یہ ہندوستانی سماج کے الفاظ ہو چکے ہیں جو سارے لوگ جو ہندی اور اردو سمجھتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں ہوا یہ کہ دلی کی ہائی کورٹ میں ایک پی آئی ایل داخل کی گئی۔ پی آئی ایل مفاد عامہ کی اس لیے داخل کی گئی ایڈوکیٹ وشالاکشی گوئل کے ذریعے، تاکہ جو چالان کاٹے جاتے ہیں، جو وٹنس کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، جو ایف آئی آر داخل کی جاتی ہے، اس کی زبان آسان ہو، تاکہ جس کے خلاف داخل کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے داخل کی جا رہی ہے، ان دونوں کو سمجھ میں آئے۔ اس پروسیس میں ہوا یہ کہ دہلی ہائی کورٹ نے دلی پولیس کو یہ ہدایت دی کہ ایسے تمام الفاظ جو اردو، عربی اور فارسی زبان کے بہت زیادہ مستعمل ہو چکے ہیں ان کو حذف کیا جائے اور ان کی جگہ آسان ہندی کے الفاظ لائے جائیں۔ دلی پولیس نے اس ہدایت کے بعد 383 لفظوں کی ایک فہرست بنائی، اور پھر یہ ہوا کہ ان لفظوں کو باقاعدہ 2023 میں تو باقاعدہ عدالت نے پوچھا 10-12 اس طریقے کی ایف آئی آرز کی کاپیز منگائیں تاکہ اسرٹن کر سکیں کہ وہ الفاظ اب تک نکالے گئے کہ نہیں پولیس مینول سے۔ وہ جو 383 لفظوں کی فہرست جب ہم نے دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 10-12% الفاظ ایسے ہیں جو مشکل ہیں۔ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ میر و غالب کی دہلی، کیا وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اردو ہندی کے بہت عام سے الفاظ اب اس کے جو رواج پا چکے ہیں سماج میں، اب اس کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی نہیں سمجھیں گے آپ؟ اب اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دوسری ریاستیں، جہاں بالخصوص ہم 3 ایسی ریاستوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، ان 3 ریاستوں میں سب سے پہلے تو یہ کہ مدھیہ پردیش میں ایسے لفظوں کی ایک فہرست بنائی گئی، ان کو خارج کیا گیا۔ چھتیس گڑھ میں یہی ہوا، 69 لفظوں کی فہرست بنائی گئی، ان کو بھی خارج کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اتر پردیش میں باقاعدہ پولیس کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے لفظوں کی نشاندہی کی جائے، ان کے ہندی متبادل دیے جائے اور ان کو بھی ختم کیا جائے۔ جو مشکل ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے، اور عدالت کی بھی یہی منشا تھی، لیکن وہ الفاظ جو عام بول چال کے ہیں ان کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جس طریقے سے دہلی ہائی کورٹ میں بعد میں کو جب اشارہ کیا گیا اور دہلی ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو بہت عام لفظ ہیں، تو اس میں دہلی ہائی کورٹ نے کہا بھی کہ نہیں، جو عام لفظ ہیں کتاب ہے، عدالت ایسے جو بہت عام لفظ ہیں ان کو رہنا چاہیے، جو مشکل لفظ ہیں اس کی بات ہے۔ جبکہ اب جن الفاظ کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں یہ صاف اور واضح اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پہ صرف لفظوں کو بدلنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان لفظوں کے پیچھے جو ایک تہذیب چھپی ہوئی ہے اس تہذیب کو بدلنے کی بات ہے۔ جب ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ اردو لفظوں کو بدلنا ہے، اس کی جگہ ہندی کو لانا ہے، وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں لوک سبھا الیکشن کے بعد جب حلف برداری کی رسم ہوتی ہے تو اس زبان پہ جس پہ یہ الزام ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہے، اس کے 24 ممبر آف پارلیمنٹس میں سے صرف 5 ایسے ہوتے ہیں جو اردو زبان میں حلف لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کی اردو مادری زبان نہیں ہے، اگر انہوں نے نہیں لیا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انگریزی میں سب سے کم حلف برداری ہوئی ہے، بلکہ بھارت کی جو ریجنل لینگویج ہے، علاقائی زبانوں میں سب سے زیادہ حلف لیا گیا ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ مہاراشٹر جس کی زبان مراٹھی ہے، 48 میں سے 38 ممبر آف پارلیمنٹس نے مراٹھی زبان میں حلف لیا۔ یہ زبان سے محبت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ اپنی زبان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ جب ضرورت ہوتی ہے اس زبان کے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ ہونا، اور خاص طور سے ہمارے سب سے کہنا چاہیے اہم پلیٹ فارم پہ پارلیمنٹ میں جب یہ ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی زبان کیا ہے۔ اچھا، اردو تو ان 22 زبانوں میں ہے جس میں آپ حلف لے سکتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ مراٹھیوں کی طرح
मसलहतों से पाक होकर के अपनी ज़बान के लिए खड़े होते तो शायद ये मज़हर होता, लोगों तक ये बात पहुंचती कि उर्दू इस मुल्क की ज़बान है और उसके साथ बड़े लोग, अहम लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स खड़े हैं। आपको मैं एक वाक़या बताऊं, मराठी ज़बान में फ़ारसी के बेपनाह अल्फाज हैं, बल्कि एक वक्त तो ये था कि 40% अल्फाज जो मराठी में इस्तेमाल होते थे वो फ़ारसी के थे, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में और इस पूरे खित्ते में एक ज़माने तक सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का राज था, दूसरे भी मुस्लिम हुक्मरान थे, उसका असर मराठियों ने बहुत अच्छे अंदाज में कबूल किया। बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने ज़माने में जब उनके सामने ये शिकायत दर्ज की गई कि फ़ारसी के बहुत लफ्ज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन लफ्ज़ों को संस्कृत से बदलने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई, उसको नाम दिया राज्य व्यवहार कोश। उसमें बाकायदा लफ्ज़ों को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन शिवाजी महाराज जैसा आदमी उसमें नाकाम हुआ। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर ने बाकायदा ज़बान की शुद्धिकरण की बात की और उसमें कोशिश की कि कहना चाहिए फ़ारसी के लफ्ज़ों को निकाल करके संस्कृत के लफ्ज़ों को डाला जाए, लेकिन जब आम आदमी ज़बान से मोहब्बत करता है तो ये सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। मराठी में जो फ़ारसी के अल्फाज हैं, आप देखें कि इन्होंने क्या किया, उसको अपने अंदाज में कर लिया, उससे दस्तबरदार नहीं हुए। आप देखें, तहसीलदार देखें, खासदार देखें, आमदार देखें, अमलदार देखें, बहुत सारे लफ्ज़ आप देखें। हम कहते हैं उर्दू में ज़ामीन, ये कहते हैं जामीन, दरवाज़ा दरवज्जा, उसके बाद दखल को दखल कहेंगे, लेकिन ये कि होशियार है, हजार है, अहवाल है, मालो मता जैसा मुश्किल जो तरकीब है उसको माल मता कहेंगे, लेकिन ये मराठी में इन्होंने इसको बरकरार रखा। ज़बान के ताल्लुक से हमें लगता है कि जो मराठियों ने रवैया अपनाया है, हमें लगता है कि अगर ये रवैया पूरा हिंदुस्तान अपनाए तो शायद ये हमारी ज़बानें और तरक्की करेंगी। और आप देखें कि उर्दू के साथ तमाम तर इम्तियाज़ात के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि महाराष्ट्र में उर्दू सबसे ज़्यादा फल फूल रही है। यहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इसको दुश्मन ज़बान नहीं समझते, बल्कि इसको हिंदुस्तान ही की एक खूबसूरत ज़बान समझते हैं। हम आखिर में एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम किसी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमें तो लगता है कि ये जितनी ज़बानें हैं ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रंग हैं। हम अपनी ज़बान की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस ज़बान का फ़रोग़ हो। अगर आपको लगता है कि इस हवाले से हम जो काम कर रहे हैं, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। और अगर आपको काम वाकई अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।